السلام علیکم. السلام کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ محمد سرفراز قریشی. محمد سرفراز قریشی ہیں. ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک سوال کرتے ہیں. وہ سوال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائے تھوڑا سا بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینے کی طرف جا رہے تھے تو ایک پہاڑ کی غار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے. تو اس غار کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. وہ تو نہیں پتہ نا. اچھا, وہ اس غار کے بارے میں کتنے دن رکے تھے اس میں؟ میں نہیں گیا تھا. اچھا, ہمارے اور بھائی ان سے سوال کرتے ہیں. یہ گھماؤ. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ میرا نام شمیم احمد ہے جی. یہ شمیم احمد ہے. ان سے سوال کرتے ہیں کہ غار میں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت رکے تھے, مکہ والوں نے, کفار مشرکین نے بہت زیادہ پریشان کیا تھا, ستایا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ روانہ ہو گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک ایک غار کے اندر چھپے رہے تھے. اور آپ کے ساتھی بھی آپ کے ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, وہ بھی آپ کے ساتھ میں تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں. تو اس غار کا کیا نام ہے؟ غار ہیرا. بھائی نے بتایا غار ہیرا. نہیں, تھوڑا سا ایک آپ کو وہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے تھوڑا. غار ہیرا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری تھی, جو وحی نازل ہوئی تھی اللہ کے نبی پر, وہ غار ہیرا میں نازل ہوئی ہے. ایک غار اور ہے, بس 2 ہی غار ہے جن کا نام آتا ہے مشہور طریقے سے. اور 3 دن تک آپ اس غار میں رکے رہے تھے. یہ محمد آصف بھائی ہے. اس غار کا کیا نام ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت میں رکے تھے؟ ہماری مکمل ویڈیو آپ دیکھیے, اس میں آپ کو آخر میں ملے گا کہ وہ غار کون سی ہے, اس غار کا نام کیا ہے. اور یہ اور بتا دیجیے, چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر کس صحابی کو لٹا کر گئے تھے رات میں جب آپ نکلے تھے مکے سے؟ نہ پتہ. یہ بچے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. کیا نام بیٹا ادھر؟ کیا نام ہے؟ محمد ایان. محمد ایان. محمد ایان بھائی بتائیں گے بیٹا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کیے تھے, اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر کس صحابی کو لٹا کر گئے تھے؟ نہیں پتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کیے تھے تو وہ غار کون سی جس غار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عرفان. محمد عرفان. آج ہم چوکھا گاؤں کے اندر ہیں اور یہاں ہم نے اپنے بھائیوں سے سوال کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے نکلے تھے, یعنی ہجرت کیے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ کے ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو وہ غار کون سی تھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک کفار مکہ سے چھپے رہے تھے؟ اور وہی وہ غار ہے جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بچھو نے یا سانپ نے کاٹ لیا تھا, جس پر اللہ کے نبی نے اپنا لعاب لگایا, اور لعاب لگانے کے بعد میں اللہ کے ان کا درد جاتا رہا. اب ہم یہی سوال اپنے بزرگ سے پوچھتے ہیں. ہم ہمیشہ سب سے لاسٹ میں اپنے بزرگوں کو لیتے ہیں. اس کی وجہ بھی یہی ہے کیونکہ ہماری نوجوان نسل ہے وہ بیچتی ہی نہیں ہے, نہ بزرگوں کے پاس, نہ مساجد میں, نہ اپنے علماء کے پاس میں. تو انشاءاللہ ہمارے بزرگ اس کا جواب دیں گے کہ ہجرت کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے غار میں رکے رہے تھے؟ غار سور. ہمارے بزرگ نے بتایا ہے کہ اس کے تعلق سے کہ وہ غار سور ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ سے پریشان ہو کر کے جب مدینہ کی طرف روانہ ہوئے, ہجرت کیے, آپ کے ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول موجود تھے. اور یہ ہمارے اسکولی بچے ہیں, ان سے بھی ہم ایک بار پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں اگر بتا پاتے. کیا نام بیٹا؟ ثاقب. مقیم. کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ 9th. 8. یہ 8, یہ 9. تو بچے یہ بتاؤ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیے تھے مدینے کی طرف, تو ایک غار ہے جس غار میں
آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اوپر جالا لگا دیا تھا. ہم کئی مرتبہ ایک جانور ہے آپ نے کیڑو جس کو کہتے ہیں اس کو مارتے ہیں, تو کیوں مارتے ہیں اس کی وجہ بھی آپ کو شاید پتہ ہو کہ بھائی اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سائن چلایا تھا, یہ ہم کہتے ہیں اپنی زبان سے, تو کہ اس غار میں ہے. تو اس غار کا نام کیا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت رکے رہے تھے؟ نہ پتہ نہیں. نہیں معلوم, بالکل نہیں معلوم. نہ لٹا کر گئے تھے یا اسے بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر لٹا دیا, اور ان کو اس وجہ سے نہیں کہ کفار مکہ ان کو پریشان کریں گے, اس وجہ سے نہیں, بلکہ اللہ کے نبی کے پاس کچھ امانتیں تھی. اللہ کے نبی کے پاس جو مکہ کے کچھ لوگ تھے انہوں نے امانتیں رکھی ہوئی تھی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو وہ امانتیں سونپی اور کہا کہ تم یہ امانتیں فلاں فلاں شخص کو ان کے گھر یا ان کے لیے لوٹا دینا, اور اس کے بعد تم بھی مدینے چلے آنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس غار میں رکے رہے تھے اس غار کا نام غار ثور ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک اس غار میں رکے رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد اس غار سے روانہ ہوئے, اور آپ پہلے قبا پہنچے, اور قبا کے بعد آپ قبا میں بھی قیام کیا, اس کے بعد آپ مدینہ المنورہ پہنچے. السلام علیکم.